کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم میں، ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کی تصویر دکھائے۔ میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ صحیح اسلام سے مراد خلافت راشدہ کا ہے، دور ملوکیت سے قبل کا اسلام۔ دیکھیے قائد اعظم کا معاملہ، یہ جنگ 11 ستمبر 1988 کو، یہ قائد اعظم کے جو معالج خصوصی تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے قلم سے یہ مضمون شائع ہوا تھا، جو کہ ٹوبرکلوسس تھی قائد اعظم کو، اور ریاض علی شاہ صاحب ہمارے بھی استاد تھے، ہم نے بھی پڑھا ہے ان سے، یہ اسپیشلسٹ تھے اس وقت۔ تو انہوں نے آخری وقت میں، جبکہ ان پر گفتگو پر بھی پابندی تھی کہ آپ بات بھی نہ کریں، اتنے نحیف اور لاغر ہو چکے تھے، ریاض علی شاہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قائد اعظم کے ہونٹ کچھ ہل رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ اگر اندر ہی اندر اپنی بات روکیں گے تو اور ایک ایڈورس ایفیکٹ ہوگا۔ میں نے کہا اچھا آپ کہیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ کہا تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائے تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ یہ خالص مذہبی فکر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ قائد زیارت ریزیڈنسی میں گویا بستر مرگ پر اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے تو ان کا علاج کرنل الہی بخش کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کالج کے پروفیسر ڈاکٹر ریاض علی شاہ پوری توجہ اور جانفشانی سے کر رہے تھے۔ دونوں معالجوں نے بعد میں اپنی یادداشتیں بھی تحریر کی ہیں۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی یادداشت کا ایک اقتباس روزنامہ جنگ نے اپنی 11 ستمبر 1988 کی ایک خصوصی اشاعت میں شائع کیا تھا، جس میں قائد نے کہا، تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ محمد علی جناح کے حوالے سے نواب آف کلات اور مولانا اشرف علی تھانوی کی بشارتوں پر مبنی خواب زبان زد عام ہے، تاہم اس کو قائد کی بصیرت کہیے یا تقوینی امور پر ان کا پختہ ایمان کہ اس مسلم رہبر نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارنے کے لیے خراسان کی اس سرزمین کا انتخاب کیا جہاں شرقاً غرباً بہادر پٹھان قبائل سکونت پذیر تھے۔ اگر ہم بات کریں تو خراسان، جس کے بارے میں شاید ہمارے بہت سے لوگوں کو معلومات ہوگی، خراسان سے منسلک علاقہ بھی ہے یہاں، اور یہ ایک گزرگاہ بھی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس علاقے کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک بہت خوبصورت پرفضا مقام، ایک کوہساروں کی سرزمین اسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کوہ زرغون۔ زرغون کے بارے میں بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کوہ زرغون جو ہے یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ چلتن کے بعد، یعنی کوہ چلتن کے بعد کوہ زرغون کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ یوب پہ جا کے ختم ہوتا ہے، یعنی کوہ سلیمان کے قریب اس کی پہاڑیاں جو ہیں وہ اختتام ہوتی ہیں۔ اور کوہ سلیمان اور تخت سلیمان کے بارے میں شاید میں آپ کو زیادہ نہیں بتانا چاہتا، ہر شخص اس سے بخوبی واقف بھی ہے کہ کوہ سلیمان کی کیا ہسٹری ہے۔ قدیم خراسان ایک جانب پورا افغانستان اور وسطی ایشیا کو گھیرے ہوئے تھا تو دوسری جانب خراسان کی حدود چترال، مالاکنڈ، یوب، زیارن اور گوادر سمیت ایران تک پھیلی ہوئی تھیں۔ خراسان لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سورج طلوع ہونے کی جگہ۔ خطہ خراسان امام مہدی کی زیر قیادت اسلام کے سورج کی دوبارہ طلوع ہو کر غلبہ پانے کی بشارتیں مستند احادیث میں ملتی ہیں۔ قائد کے بارے میں تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ اسلام سے متعلق انہوں نے قیام پاکستان سے قبل 101 بار اور قیام پاکستان کے بعد 14 مرتبہ یہ اعلان کیا کہ پاکستان کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہوگی۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جناب صاحب جو تھا نا، یہ زیارت آیا ہوا تھا، زیارت میں بیماروں کی پھر کراچی گیا،
तो अल्लाह ने बड़ी शख्सियत दी, बड़ा इस्लामी मुल्क बनाए, तमाम हम लोग कराची से न मुल्क बना के हमसे वो कायद का जिस्म कुछ फितरी साख्त और कुछ बीमारी के सबब ऐसा तवाना नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक तवाना रूह हर वक्त काम करती रहती थी। वो पाकिस्तान को रूहानियत का मरकज के तौर पर देखना चाहते थे। जिंदगी के आखिरी मराहल में ज़ियारत रवानगी से कबल उन्होंने ये तमन्ना की थी कि मेरी आरजू है कि मरते वक्त मेरा ज़मीर, मेरा खुदा गवाही दे कि जिना तुमने मुदाफ़त इस्लाम का हक अदा कर दिया है। जिस तरह ममलकत खुदादाद पाकिस्तान जमीन के टुकड़े से बढ़कर एक अहद साज नजरिए पर मुहित है, उसी तरह काशाना कायद भी ज़ियारत और कराची से मावरा पूरे पाकिस्तान पर मुहित है। लिहाजा कायद के विजन के मुताबिक काशाना कायद का अमन और फिक्र अमल के एतबार से इसकी तामीर नौ वक्त का अहम तरीन तकाजा और मिल्लत इस्लामिया की अहम जरूरत है। यही पैगाम देकर ये बेमिसल कायद दुनिया से उठ गए और मिल्लत इस्लामिया का नय्यर दरख्शां गरूब हो गया। रोशन दरख्शां नय्यर ताबां पाकिस्तान रहे। पाकिस्तान का गोशा गोशा गली गली आबाद रहे, गली गली आबाद रहे। पाकिस्तान का गोशा गोशा गली गली आबाद रहे, गली गली आबाद रहे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा शाद रहे, आजाद रहे, शाद रहे, आजाद रहे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा शाद रहे, आजाद रहे, शाद रहे, आजाद रहे। आंखें हो ख्वाबों से रोशन, सीनों में ईमान रहे। आंखें हो ख्वाबों से रोशन, सीनों में ईमान रहे। रोशन और रक्षा नैयर और ताबा पाकिस्तान रहे। रोशन और रक्षा नैयर और ताबा पाकिस्तान रहे। क़यामत से कबल पूरी दुनिया में निज़ाम खिलाफत कायम होगा, अल्लाह के दीन का गलबा होगा। कुरान मजीद में इसका सुगरा कुबरा है। वो सुगरा कुबरा क्या है कि हुजूर को भेजा गया गलबा दीन के लिए। 3 दफा फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली, और 5 दफा फरमाया कि हमने ए नबी आपको भेजा पूरी नौ इंसानी के लिए। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। मंतकी नतीजा क्या है? हुजूर का मकसद बेसत उस वक्त पूरा होगा जब कुल रूए अर्जी पर, कुल आलम इंसानियत पर अल्लाह का दीन गालिब हो जाए। कैसे हो सकता है कि दुनिया खत्म हो जाए इसके बगैर, हुजूर के मकसद बेसत की तकमील के बगैर? जो इकबाल ने कहा था कि वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। अगरचे साथ ही खबर दी थी ये जहां मामूर होगा नगमा तौहीद से। नंबर 2 बात कि कुल दुनिया पर इस्लामी हुकूमत और इस्लामी निजाम और निजाम खिलाफत कायम होगा। अब आइए दूसरी बात, जैसे वो पहले शुरू हुआ था तो एक मुल्क से शुरू हुआ और फिर फैल गया दाएं बाएं। अरब में हुजूर के दस्ते मुबारक से इस्लाम का गलबा हुआ और फिर 3 फौजें निकली, एक मशरिक की तरफ, एक मगरिब की तरफ, एक शिमाल की तरफ। इराक से होते हुए ईरान और ईरान से होते हुए खुरासान की तरफ, उधर ये कि शाम से होकर और मिस्र की तरफ, और ये कि आगे अटलांटिक, उधर ये कोहे काफ तक।
اسی طرح اب بھی کسی ایک علاقے سے ہوگا. وہ علاقہ میرے نزدیک پرائمریلی پاکستان ہے اور سیکنڈریلی افغانستان ہے. یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. میرے نزدیک اس کے ایک تو احادیث کے اندر اشارے، 2 حدیثیں 3 حدیثیں دی گئی ہیں اس کے اندر کتابچے کے اندر، لیکن میں جو گنوانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مشیت کا مظہر کیا ہے. ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا جو دینی منصب ہے وہ ہے مجددین. 1000 برس تک مجددین امت عالم عرب میں آئے، 11ویں صدی سے شروع ہو گئے ہندوستان کے اندر. مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، اور پھر عظیم ترین شخصیت علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ. پوری دنیا میں ان کی پیرل شخصیتیں کوئی ہے ہی نہیں. پھر تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں سوائے ہندوستان کے. پھر یہ کولونیل رول سے آزادی سوائے یہاں کے کہ اسلام کا نعرہ لگا، کہیں بھی نہیں. کہیں وہ نسلی میلے نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر سارا کچھ جو ہوا ہے، یہ انڈونیشیا وغیرہ میں، ملیشیا میں ملے نیشنلزم، اور عرب نیشنلزم کی بنیاد پر ہوا عالم عرب میں. اسلام کا نعرہ صرف یہاں لگا. پھر معجزہ ہے پاکستان. میری کتاب میں نے ثابت کیا معجزہ ہے. کسی اصول سے ثابت نہیں ہوتا کہ پاکستان بننے والا تھا. یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، تمہیں زمین میں حکومت دے، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. یہ ہے پاکستانی قوم کے لیے. یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. پھر قرارداد مقاصد کا پاس ہونا. پھر اب یہ سود کے بارے میں کہ جو اس وقت کا عالمی مالیاتی جو استعمار ہے، اس کا اصل جو اٹکنڈا ہے وہ تو یہی سود ہے. اقبال کہتے ہیں ای بنوک ای فکر چالاک یہود. یہ بینکنگ کا پورا نظام جو ہے یہودیوں کے چالاک ذہن کی پیداوار ہے. نور حق سینہ آدم ربود. اس نے انسان کے اندر سے جو اللہ کا نور تھا، نفخت فیہ من روحی، اسے نکال پھینکا ہے. اب یہ درندہ بن گیا ہے. آدمی درندہ بے دندان و چنگ. نور حق سینہ آدم ربود. تا تہو بالا نہ گرددی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. جب تک یہ بینکنگ کا نظام جو ہے تہو بالا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک نہ دانش کا کوئی امکان ہے، نہ دین کا، نہ تہذیب کا. اور وہی بات قائد اعظم نے کہی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے کہی کہ یہ نظام نہیں، ہمیں اپنا نظام بنانا ہوگا. تو بہرحال ان حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے شواہد جمع کر دیے ہیں کہ یہاں سے احیاء ہوگا. بدقسمتی سے ہم اپنا سبق بھول گئے، منزل سے بھٹک گئے. ہماری دینی قیادت نے بہت بڑی غلطی کی. ہمالیہ ایسی غلطی کی. پاور پالیٹکس میں اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو ضائع کر دیا. ہو سکتا ہے بھولا ہوا سبق یاد آ جائے. توقع ہے اللہ سے. اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہوا، یہ تو میرے اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے. افراد